اس دین کو، علم کو جہاں غریبوں نے حاصل کیا ہے، وہاں امیروں کے بچوں نے، شہزادوں نے بھی علم حاصل کیا ہے۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جو درویشی کی زندگی گزارتا تھا۔ ہارون الرشید اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتا تھا کہ بیٹا میرے ساتھ رہا کرو، شاہی لباس پہنا کرو، یہ کیا آپ دسترخوان کے اوپر خشک روٹی کھاتے ہیں اور فقیروں جیسا، درویشوں جیسا لباس پہنتے ہیں؟ تو بیٹے نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ ابو آپ مجھے اجازت دیں، میں یہاں سے دور چلا جاتا ہوں اور جا کر دین کا علم حاصل کر لیتا ہوں۔ تو والد شدید غصے کی حالت کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے چلا جا، جان چھوٹ جائے گی، لوگوں کے تانے تو آج کے بعد نہیں سنوں گا۔ تو نوجوان بچے نے تیاری شروع کر دی۔ ہارون الرشید نے جا کر اپنی بیوی کو بتلایا کہ ہمارا بیٹا تو جا رہا ہے۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا نہ جاؤ، یہیں گھر کے اندر رہو۔ تو بیٹے نے کہا امی اب تو میں نے فیصلہ کر لیا، ابو نے بھی اجازت دے دی کہ آپ چلے جاؤ، آپ کی وجہ سے مجھے لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، اب میں اس گھر کے اندر نہیں رہوں گا، میں نے مختلف علماء کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ جب بچہ گھر سے نکل رہا تھا تو ماں نے اپنے بیٹے کو قرآن دیا اور اس کے ساتھ ایک انگوٹھی بھی دی، بیٹا قرآن کی تلاوت کرنا، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو ماں کی انگوٹھی بیچ کر ان پیسوں کے ساتھ اپنا سامان خرید لینا۔ بچہ قرآن پاک لے کر، انگوٹھی لے کر دور دراز بستی کے اندر چلا گیا جہاں پہ محدثین، مفسرین، فقہا، علماء کرام رہتے تھے۔ اب یہ نوجوان 6 دن علماء کے پاس علم حاصل کرتا تھا اور جو ہی علم سے فارغ ہوتا تو مسجد کے اندر وقت گزارتا تھا اور ہفتے کے اندر صرف 1 دن کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا۔ یہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا تھا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، میں کما سکتا ہوں، میں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ یہ 1 دن محنت مزدوری کرتا تھا اور پیسے اتنے لیتا تھا کہ ان پیسوں کی 6 روٹی مل جاتی، روزانہ 1 روٹی کھا کر علم حاصل کرتا۔ روٹی خشک ہو جاتی تو صبح کے وقت یا رات کے وقت روٹی کو پانی کے اندر بھگونے کے لیے ڈال دیتا اور صبح وہی روٹی کھا کر اپنا گزارا کر لیتا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مزدور کی تلاش میں شہر کے چوک چوراہے کے اوپر پہنچا تو میں نے مزدوروں کے اندر اس نوجوان لڑکے کو دیکھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو میں اس کے قریب گیا تو اس کے چہرے کے اوپر مجھے تقویٰ کا نور نظر آیا۔ تو میں نے کہا آپ مزدوری کرنے والے ہیں، محنت مزدوری کریں گے، دہاڑی کرنے والے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا جی ہاں محنت مزدوری کرنی ہے، جب اللہ نے جوانی دی ہے تو میں محنت مزدوری کروں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میں اتنی مزدوری لوں گا، نہ اس سے زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا میں آپ کا کام چھوڑ کے نماز کے لیے چلا جاؤں گا، آپ مجھے اس وقت روکیں گے کہ نہیں کہ کام چھوڑ کے نماز کے لیے چلے گئے؟ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے مجھے دونوں شرطیں آپ کی منظور ہیں۔ یہ نوجوان کو لے کے چلا گیا۔ اس نوجوان نے پورا دن محنت مزدوری کی، حتیٰ کہ شام کے وقت جب مالک کام دیکھنے کے لیے آیا تو اس اکیلے نوجوان نے کئی مزدوروں کے برابر کام کر دیا۔ بندے کو ترس آیا تو اس نے جو مزدوری طے ہوئی تھی اس سے زیادہ اجرت دی۔ نوجوان نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے پہلے معاہدہ کیا تھا اتنی مزدوری لوں گا، نہ اس سے 1 درہم زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا۔ بندے نے مزدوری دے دی۔ جب اگلا دن ہوا تو یہ بندہ اسی نوجوان کی تلاش میں شہر کے چوک چوراہے پر پہنچا، لیکن وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ مزدوروں سے پوچھا تو مزدور کہنے لگے وہ نوجوان ہفتے کے اندر صرف 1 دن محنت مزدوری کرتا ہے اور 6 دن اپنے اساتذہ کے پاس علم حاصل کرتا ہے، رات مسجد کے اندر گزارتا ہے، وہ اگلی مرتبہ فلاں دن اس وقت شہر کے چوک چوراہے پہ آئے گا۔ تو یہ بندہ اسی دن اس جگہ پہ پہنچ گیا، نوجوان کو بلایا کہ محنت مزدوری کرنی ہے، اس نے کہا جی ہاں کرنی ہے۔ نوجوان چلا گیا۔ اس بندے نے چھپ کے دیکھا کہ نوجوان کام کیسے کرتا ہے۔ اب جب مستری اینٹ کو رکھتا ہے تو اینٹ کو ٹچ بھی کرتا ہے، ملاتا بھی ہے، اس کے اوپر اوزار بھی مارتا ہے تاکہ اینٹ مضبوط ہو جائے، مسالے کو پکڑ لے۔ لیکن وہ بندہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ نوجوان جب پتھر اٹھا کے اینٹ اٹھا کے رکھتا تھا تو وہ اینٹ خود بخود جڑ جاتی تھی۔ بندہ سمجھ گیا کہ اس نوجوان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ اللہ کی غیبی مدد ہونے کی وجہ سے یہ اکیلا نوجوان کئی بندوں کے برابر کام کر لیتا ہے۔ جب کام ختم ہوا مزدوری زیادہ دینی چاہیے، نوجوان نے لینے سے انکار کر دیا۔ نوجوان مزدوری لے کر اپنے اساتذہ کے پاس چلا گیا، علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بندہ 1 ہفتے کے بعد پھر شہر کے چوک چوراہے کے اوپر گیا، نوجوان کو تلاش کیا، نوجوان مل نہ سکا۔ مزدوروں سے پوچھا وہ نوجوان کدھر چلا گیا؟ مزدور
نے بتلایا کہ مسجد کے اندر اس کی طبیعت خراب ہے، مسجد کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ وہ بندہ مسجد کے اندر آیا تو نوجوان چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، ایک پتھر کو سرہانے کے طور پہ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ یہ بندہ اس نوجوان کے قریب بیٹھا، پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا اور اس نوجوان کے سر کو اپنی گود کے اندر رکھ لیا۔ نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا، نوجوان نے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولنے کے بعد کہا کہ میرا سفر بہت تھوڑا رہ چکا ہے، میرے پاس توشہ بہت کم ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا سفر کون سا ہے، قریب رہ چکا ہے؟ نوجوان کہنے لگا کہ میری موت قریب آ چکی ہے اور اعمال میرے پاس بہت تھوڑے ہیں، میرے پاس کسی کی امانت ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں یہ امانت اس بندے تک پہنچا دینا۔ نوجوان نے اپنی ماں سے ملا ہوا قرآن پکڑایا، ماں سے ملی ہوئی سونے کی انگوٹھی پکڑائی اور کہا کہ ہارون الرشید کو یہ پہنچا دینا کہ آپ کی امانت آپ تک پہنچ گئی۔ نوجوان نے یہ بات کہی، چند اشعار پڑھے اور کلمہ پڑھتے ہی اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ یہ بندہ کہتے جب میں نے اس نوجوان کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے جس نے اپنی زندگی، اپنی جوانی دین کا علم حاصل کرتے ہوئے گزار دی، دنیا ہی کے اندر جوانی کی عمر میں اپنے اللہ کے پاس چلا گیا۔ فرماتے میں نے اس کے غسل، کفن، دفن کا انتظام کیا۔ جب تدفین سے فارغ ہوا میں ہارون الرشید کے دروازے پہ پہنچا، اس کی سواری باہر نکل رہی تھی، میں نے قرآن سامنے کیا، دوسرے ہاتھ میں انگوٹھی اٹھا کے سامنے کی۔ ہارون الرشید نے مجھے بلا کے اندر کیا، کہنے لگا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو میں نے پورا قصہ تفصیل بتلا دی۔ ہارون الرشید کہنے لگا اچھا یہ تو بتلا میرے بیٹے کا آخری وقت کیسے آیا؟ فرماتے جب میں نے آخری وقت بتلایا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ رونا شروع کر دیتا ہے اور روتے ہوئے باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو کم عمر تھا لیکن مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا، تو نے چھوٹی عمر کے اندر وہ راز پا لیے جو تیرے بوڑھے باپ نے بڑھاپے کی عمر کے اندر نہ پائے۔ ہارون الرشید کہنے لگا میرے بیٹے نے جوانی کے اندر دین کا علم حاصل کرتے ہوئے اپنی جان گزار دی۔ ایسے بھی نوجوان تھے جو بادشاہوں کے بیٹے تھے لیکن اپنی زندگی، اپنی جوانی دین کا علم حاصل کرتے ہوئے گزار دی۔